السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ مصر کے مقامی ترقی کے وزیر حشام آمنہ نے آج پیر کو چین کے شہر زینگزو میں کہا کہ مصر پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول اور شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے سیاحتی اور ثقافتی ورثے کے مقامات کی ترقی پر زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ انہوں نے یہ ریمارکس 4 شنبے تک جاری رہنے والے انٹرنیشنل ایڈز فورم آن ٹورزم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ مصر کی حکومت ان مقامات والے شہروں میں ضروری انفراسٹرکچر تیار کرنے کے لیے وسائل مختص کر رہی ہے۔ سنگاپور میں اناناس پھل اور اناناس کے کیک کی فروخت میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب تامل نژاد صدارتی امیدوار تھیرمین شانموگو رتنم نے گزشتہ ہفتے اپنی انتخابی مہم کے نشان کے طور پر پھل کے ساتھ فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ دی اسٹریٹ ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ پھلوں کی دکانوں کے مالکان کے لیے کاروبار عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اگست میں اناناس کی فروخت میں 10 سے 15% اضافہ دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ میں کھانے پینے کی دکانیں اور بازار اناناس سے متعلقہ مصنوعات تیار کر رہے ہیں اور سابق سینئر وزیر کی صدارتی جیت کا جشن منانے کے لیے قیمتوں میں چھوٹ کی پیشکش کر رہے ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سنگاپور کے وزیر اعظم شانموگا رتنم کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق سعودی قیادت نے سنگاپور کے وزیر اعظم کو تہنیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے سنگاپور کے وزیر اعظم کے لیے کامیابی کی امید ظاہر کی۔ سعودی قیادت نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کی قیادت میں ملک ترقی کی نئی منزلیں طے کرے گا۔ ہمیں امید ہے کہ سعودی عرب اور سنگاپور کے درمیان تعاون کے نئے دروازے کھلیں گے۔ سعودی عرب میں انشورنس سیکٹر کے ترجمان عادل علیسا نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ مرحلے میں گاڑیوں کی انشورنس فیس کم ہوگی اور انشورنس کمپنیاں مناسب پیکج فراہم کریں گے۔ العربیہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ گاڑیوں کی انشورنس فیسوں میں اضافے کے کئی اسباب ہیں۔ بڑا سبب یہ ہے کہ 50% افراد گاڑیوں کی انشورنس نہیں کرا رہے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ انشورنس پیکج ڈرائیور کی جنس سے متاثر نہیں ہوتا۔ 35 امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے گاڑیوں کی انشورنس کے قیمتیں متعین ہوتے ہیں۔ ان میں تجربہ سر فہرست ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے تھائی لینڈ کے نئے وزیر اعظم سریتا تھاپسین کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے تھائی وزیر اعظم کو تہنیتی مکتوب روانہ کیا۔ ولی عہد نے تھائی وزیر اعظم کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے نئے منصب میں کامیابی کی امید ظاہر کی۔ ولی عہد نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں ملک اور قوم کے لیے ترقی و کامرانی کے نئے دروازے کھلیں گے۔ یورپی یونین نے روس سے بحر اسود اناج راہداری سمجھوتے کو بحال کرنے کی اپیل کی ہے۔ یورپی یونین کمیشن کے ترجمان پیٹر نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان اور روس کے صدر پوٹن کے درمیان مذاکرات اور بحر اسود اناج راہداری سمجھوتے کے بارے میں یورپی یونین کی توقعات سے متعلق سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت یورپی یونین کے ہم روس سے 17 جولائی کو فسخ کردہ اناج راہداری سمجھوتے کی طرف واپس لوٹنے کی اور یوکرینی اناج کی عالمی منڈیوں تک رسائی کے راستے میں حائل حملوں کو بند کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ 9 تا 10 سپٹمبر کے درمیان ہندوستان کے نئی دہلی میں ہونے والے G20 سربراہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ امور خارجہ کے ترجمان وانگ نے بیجنگ میں پریس کانفرنس میں کہا کہ صدر کی جگہ وزیر اعظم لی چینگ بھارت میں G20 سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ سربراہ اجلاس اتفاق رائے کو مستحکم اور ترقی کو فروغ دے گا۔ واضح ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھارت میں ہونے والے G20 اجلاس کی چینی صدر کی شرکت نہ کرنے کے امکان پر رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ G20 میں چینی صدر کے شرکت نہ کرنے کے امکان کی اطلاع پر انہیں مایوسی ہوئی ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان اور روسی فیڈریشن کے صدر پوٹن کی دعوت پر ایک روزہ سرکاری دورے پر روس میں ہیں۔ صدر اردوغان سوچی میں پوٹن کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات کر رہے ہیں۔ صدر اردوغان نے میٹنگ سے پہلے پریس کو دیے گئے اپنے بیان میں اناج راہداری کے بارے میں کہا کہ پوٹن کے ساتھ ہماری ملاقات کے بعد دنیا کو دیا جانے والا پیغام خاص طور پر پسماندہ افریقی ممالک کی طرف ایک قدم بہت اہم ہوگا۔ صدر اردوغان نے کہا کہ اس وقت ترکیہ اور روس کے درمیان ہماری غیر ملکی تجارت کا حجم $62 بلین ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم 100 بلین کے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
पाकिस्तान में इलेक्शन, नो इलेक्शन, फिर इलेक्शन और अब मुल्क में निगरान हुकूमत कायम है। आइन और रिवाज के मुताबिक निगरान हुकूमत दो मुंतखब हुकूमतों के दरमियान अरसे में रोज़मर्रा इंतज़ाम व इंसराम और इलेक्शन के इंतजामात के लिए लाई जाती है। मौजूदा निगरान हुकूमत की आमद के कुछ ही हफ्तों में ख़राइन कई बार बदले हैं। सबसे पहले तो आइन के तहत सिर्फ इलेक्शन कराना इनका काम है, मगर जब निगरान हुकूमत आई तो ऐसा तासुर सामने आया कि गोया अभी इलेक्शन वाली दिल्ली दूर है। एक दो हफ्तों में ही सूरत हाल कुछ ऐसी बदली के दोबारा इलेक्शन करीब नजर आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़की अशरफ ने बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह से बात की है और श्रीलंका में हो रही शदीद बारिश के पेश नज़र एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान मुंतकिल करने की तजवीज़ पेश की। डॉन न्यूज़ के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। इससे पहले बारिश के बाद हफ्ते को कैंडी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुए मैच मनसूख करना पड़ा था। इस मैच में सिर्फ एक इनिंग्स खेली जा सकी। हिंदुस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48 ओवर्स में 266 रन बनाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान की इनिंग्स बारिश के बाद शुरू नहीं हो सकी। उधर कोलंबो में मूसलाधार बारिश हो रही है और सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। दूसरी जानिब कैंडी में भी वक्फे से बारिश हो रही है। सुपर 4 मरहले के मैचेस सुपर 4 राउंड चारशुंबे से शुरू होने वाले हैं। इसके 5 मैच कोलंबो में खेले जाने वाले हैं। वहीं फाइनल भी 17 सितंबर को कोलंबो में होना है। लेकिन श्रीलंका के महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में कोलंबो में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया। ऐसे में सुपर 4 राउंड का मैच भी बारिश से मुतासिर हो सकता है। इसके पेश नज़र एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप के सुपर 4 मरहले के मैचों का मुकाम तब्दील करने पर गौर कर रही है। सभी टीमों को कोलंबो के बिगड़ते मौसम के बारे में आगाह कर दिया गया है। वैसे पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन अशरफ की एशिया कप के बकिया मैचेस पाकिस्तान मुंतकिल करने की तजवीज़ पर अमल दरामद मुश्किल है, क्योंकि बीसीसीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड पहले ही कह चुका है कि टीम इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी।